رہا تھا کہ وہ گئے تو اب انہوں نے روٹی کیا پیش کی؟ سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ۔ اب وہ نگلی نہ جائے تو کہا اگر ساتھ نمک ہوتا تو بڑا مزہ آتا۔ تو انہوں نے بچے کو لوٹا اپنا دے کر بھیجا کہ دکاندار سے گروی رکھ کے نمک لے آؤ۔ تو وہ لوٹا جس سے وضو کرتے تھے تو وہ رکھ کے گروی رکھ کے لے آئے۔ تو حضرت نے وہ نمک سے تھوڑا مزہ آ گیا، کھانا کھا کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس سادہ کھانے پر قناعت عطا کی۔ تو وہ بزرگ مسکرا کے فرمانے لگے اگر یہ قناعت ہے تو سن لو کہ تمہاری قناعت نے ہمارا ایک اکلوتا وضو کا برتن تھا وہ بھی گروی رکھوا دیا ہے۔ تو لہٰذا آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ہم کس کے لیے تکلف کر رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے دکھلاوا کر رہے ہیں؟ شادیاں مشکل ہو گئیں صرف دکھلاوے کی وجہ سے۔ بیٹیوں کے سروں میں چاندی چمکنے لگ گئی، لیکن باپ سوچتا ہے کہ اتنا خرچہ ہوگا، اتنا پیسہ جمع ہوگا تو پھر بیٹی کو رخصت کریں گے، اور کئی باپ دلوں میں ارمان لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسلمان ہو، حضور کے غلام ہو، ایک دوسرے پہ رحم کرو گے تو وہاں سے بھی رحم ہوگا۔ حدیث میں فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے پاجامہ زیب تن فرمایا۔ ویسے تہمد استعمال ہوتا تھا، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جن کی ریش مبارک میں سفید بال آئے، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ آئینے میں جب سفید بال دیکھے تو کہا مالک یہ کیا ہے؟ دیکھو تبدیلی آئی ہے تو رب سے پوچھا ہے، کسی اور سے نہیں۔ الہی یہ کیا ہے؟ ادھر سے جواب آیا یہ نور ہے۔ تو یہ نہیں کیا کہ کالا رنگ منگوا کے نور کو ظلمت میں بدل دیا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کہا مولا یہ نور ہے تو اور زیادہ کر دے، یہ نور ہے تو اور زیادہ کر دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اب یہ تعارف کرائیں، مجھے بتائیں، میں تو نازک موڑ پر ہی کھڑا ہوتا ہوں، ایک موضوع چھیڑیے اور کس کو چھوڑیے، کس کو اپنائیے، کس پر بات کیجئے۔ تو بہرحال چلتے ہیں پھر واپس حدیث کی طرف۔ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں حضرات قبلہ، ہمارے مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، بلکہ میں ان کے جلوہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام الذین، ابراہیم وہ ہے وفا۔ اب میں آپ بزرگوں کو دیکھ کر اس کا ترجمہ، اور ترجمے میں انشاءاللہ تصرف نہیں ہوگا، ناجائز تصرف نہیں ہوگا۔ وفا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے وفا کر بخائی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ وفا کا کیا ہے کہ احکامات کو پر پورا عمل کیا، جو رب کے حکم تھے اس پر پورا عمل کیا۔ مجھے خود بتا دو کہ کائنات کا خالق جس کو کہے کہ اس نے وفا کا حق ادا کیا وہ ذات، اور یہی وفا کا حق ہے کہ ضعیف العمری میں رب سے بیٹا مانگا، چلنے پھرنے لگا تو خواب میں دکھا دیا کہ ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جگرا دیکھو، دوبارہ نہیں پوچھا رب سے کہ یوں ہی حکم ہے یا میں کچھ اور سمجھاؤں، نہ، انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جا بجا یہ موجود ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے صاحبزادے سے فرمایا اے میرے بیٹے، کیا درد ہے، کیا اس ماحول کی کیفیت ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ اب کوئی تفصیل نہیں ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، جس سے بات ہو رہی ہے وہ بھی نبی ہے۔ یہاں کیا سمجھانا؟ جب ولی را ولی می شناسد ہے کہ ولی کو ولی جانتا ہے تو نبی کو نبی کیوں نہ جانے؟ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی وہی کیجئے جو امر ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جو آپ تو بائیں ہاتھ والے معاملے پہ لڑتے ہو کہ مولویوں نے سختی کر دی، آپ تو داڑھی کے مسئلے میں الجھتے ہیں
کہ مولوی سارا دین داڑھی میں لے آئے، سود پہ مسئلہ کر دیں تو یہاں پر الجھتے ہیں کہ ملا لوگوں کو اس کے سوا کام کوئی نہیں آتا، ساری دنیا سود پہ چل رہی ہے، تو یہ اب کون سا دین لے کر بیٹھے ہیں؟ وہ رب کا خلیل ہے کہ رب نے خواب میں کہا کہ بوڑھی عمر میں جس کو مانگا ہے اب وہ جوان ہوا ہے تو میری راہ میں ذبح بھی کرتے یار ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے دیکھیں گے کن میں؟ صبر کرنے والوں میں۔ انشاءاللہ کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا ویکھیا جی اسی کی کریں گے، او میں جی انج کرتا، میں جی انج کرتا، میں پھر بندے بھوکے سی، میں پھر انہوں نے روٹی کھوا دیتی، میں وہ ایک بیوہ عورت تھی اس کو میں نے ایک تھیلا آٹے کا بھیج دیا، او میں پھر انج کردہ، میں پھر انج کرنا کہ تو کی ہے؟ نبیوں سے سیکھو، جان دینی ہے، اور پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم یوں کر دیں گے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو۔ ارادہ میرا ہے پر میرے ارادے کی تکمیل تب ہوگی جب میرا مالک بھی چاہے۔ من الصابرین، آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جاگ رہے ہو بھائی ہو کہ نہیں جاگ رہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات، یہ نبیوں کی بولی کتنی حسین ہے۔ ہسپتالوں میں بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، بیماری بھی تو وہ دیتا ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، شفا کی نسبت مالک الملک کی طرف کی ہے۔ یہ نبیوں کا ادب ہے، رب کی بارگاہ میں یہ حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے۔ تو پھر کیا ہوا جناب؟ حلق پہ چھری رکھ دی اور چھری کو چلا دیا، رب نے چھری کو بے اثر کر دیا، تانبے کا پتھر حلقوم اور چھری کی راہ میں حائل ہوا۔ جبریل کو فرمایا، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، وگرنہ جو ابھی آیت کے ایک جملہ تلاوت کرنے لگا ہوں اس پر دل چاہے کہ رات بیٹھے رہیں، لیکن یہ خوراک دیکھیں آپ، خوراک غور کیجئے گا۔ رب فرماتا وَفَدَيْنَاهُ، پھر ہم نے فدیہ دیا۔ فدیہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہیے کہ میرا بیٹا بچ جائے، یہ فدیہ کیا ہے؟ ایک چیز دے کر دوسری کو چھڑا لینا۔ کوئی سمجھ آئی سامنے والوں کو؟ فدیہ کیا ہے؟ کوئی بھی رقم، روپیہ، پیسہ، کوئی چیز دے کر، کہتے نہیں ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ یہ طے ہوا کہ اتنے درہم دے کر قیدی چھوٹ جائیں، یا یہ سکھا کر فدیہ، تو بیٹا بچ جائے، فدیہ تو حضرت ابراہیم کو دینا چاہیے، پر ابراہیم نے تو چھری رکھ دی اور چلا دی۔ ایسا کوئی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہم 3 تک گنیں گے، لا، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ اکھاں چوک کے بھی نہیں ویکھیا کہ ان کو اور بدلاؤ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ، لا، انہوں نے کہا دیتا تو ہے تو تیری راہ چی جاندہ پہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور یہ جو بعد میں یہ جس پر ہم رک گئے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے اس کو بعد میں رکھا کہ تمہارے گھر کا پالا ہوا بکرا جب اس کو لٹاؤ تو تیری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، جس کا بیٹا ہو اور بیٹا بھی بوڑھی عمر میں مانگا ہو، لیکن خلیل کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، ہاتھوں میں کسی قسم کا کوئی بھی تغیر نہیں آیا، خلیل ڈٹ گیا کہ رب کی رضا یہی ہے، تو خلیل بھی حاضر ہے۔ سمجھ گئے بھائی جی؟ تو رب فرماتا وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ دیا، وہ قربان جائیے، فدیہ تو خلیل دے، رب کیوں دے؟ کیا بات؟ فرمایا وفاداری ایڈا تگڑا ہے، ہم نے کہا جنت سے مینڈا بھی بدلے میں ہم ہی دے دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اب کہتے ہیں کہ ابراہیم کی قربانی ادھوری رہی، پاگل ہو گئے ہو۔ رب تو فرماتا ہے ابراہیم، ہم نے پھر ندا دی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا،
قربانی ادھوری نہیں رہی، یہ بات غلط ہے، قربانی پوری ہوئی۔ استخارہ کیجئے، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ اس کے لیے آپ کو اضافی 9 سے اوپر 2 منٹ دیے جا سکتے ہیں استخارے کے لیے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ قربانی ادھوری نہیں رہی۔ اور بعد یہ میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک پر شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جی جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ادھوری رہی وہ حضور سید الشہداء امام عرش مقام امام علی مرتبت نے کربلا میں پوری کی۔ تم دادے پوتے کا مقابلہ کر رہے ہو؟ ابراہیم غیر ہے کہ حسین ابن علی غیر ہے؟ کیا کہیں آپ سے بھائی صاحب؟ حضرت امام علی مرتبت کس کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح ہیں، انہی سے حضور کی ذات پاک ہے، اور حضور کی ذات پاک سے کربلا والے ہیں، بدر والے ہیں، حنین والے ہیں، اور پوتیاں دادیاں دا بھی کدی مقابلہ کرائی دا ہے۔ کملے ہو گئے، اور قربانی وہ بھی پوری تھی، قربانی یہ بھی کربلا والی بھی پوری ہے۔ بات یہ ہے قربانی کی یہ حسین ابتدا خلیل نے کی، انتہا اس کی کربلا معلیٰ میں ہو گئی۔ لہذا یہ جو مقابلے شقابلے ہمارے ہاں شروع کر دیتے ہیں یہ بڑی جہالت ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کئی پڑھے لکھے ہونے کے دعوے دار بھی اس جہالت میں بالکل صف اول میں نظر آتے ہیں۔ کم از کم سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کی زد کس چیز پہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ چلو بھائی صاحب آگے بڑھیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور ساڑھے واسطے کی ہے، ہم تو خرید کر جانور ذبح کر دیں گے، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، فرما ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قالوا فالصفوف یا رسول اللہ، حضور بھیڑ کی ان کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بالوں کا ہو گیا۔ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ارشاد فرمایا کہ وہ جو صوف کے ریشے ہیں نا وہ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قربانی۔ ایک حدیثی اور سن لیجئے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں یہ امام ترمذی نے جامع الترمذی قربانی والے باب میں لکھی۔ حضور ام المومنین سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ان الفاظ کا مفہومی ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بقرہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ ابن آدم کا اور کوئی عمل اللہ کے ہاں عید والے دن اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا عمل قربانی کرنے والا اللہ کے دربار میں پسندیدہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، مغرب کی ہوا کے جھونکوں میں بعض لوگ بہہ کر یہ کہتے ہیں اتنے پیسے بکرے پہ لگانے کسی غریب کو دے دو، تو غریب کو دینا کیا ہوگا؟ نیکی۔ حضور فرماتے سب سے زیادہ نیکی پسندی رب کو قربانی ہے۔ نوجوان حضراتوں کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی بذات خود بہت سارے غرباء کے لیے مالی سپورٹ کا سبب ہے۔ ہمارے اس شکستہ حال وطن کے اندر جبکہ غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اربوں خربوں کا بزنس ہے قربانی کا۔ وہ جانور پالنے والا ہو، رسیاں بنانے والا ہو، گانے بنانے والا ہو، جانوروں کو مختلف قسم کے چارے ونڈے یہ ڈالنے کا ہو، کھیت کھلیان والے ہوں، ٹرانسپورٹ والے ہوں، ذبح کرنے والے ہوں۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں
ان سب کا سب سے زیادہ دھندا کام جو ہے وہ قربانی کے ایام میں چلتا. اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ قربانی غریبوں کے لیے کتنی مفید ہے. سبحان اللہ. بڑے کمزور بول رہے ہیں. 8 بجے پر کوئی احتجاج ہے آپ کو کہ 8 بجے کیوں ہوا؟ ہم نے تو سمجھا کہ آپ 8 بجے جاگتے ہوں گے، 11 بجے سوتے ہوں گے، اس لیے 8 بجے رکھ دیا ہے. توجہ آپ حضرات کی. کتنا بڑا بزنس اس سے وابستہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، وہ دیکھے انہوں نے کہا جی منڈیاں لگنی، ٹینٹ لا دیو. جی ٹینٹ والوں کا کام چل پڑا. منڈیاں لگی ہیں، ریڑھی والے، چھابڑی والے کو ناشتہ پوائنٹ، کو کھانے کا پوائنٹ، جوس والے چلے گئے، بوتل والے چلے گئے. جتنے دن منڈیاں لگے گی اتنے ان کا دھندا الگ چل رہا ہے. ٹرانسپورٹ والے ڈالا چاہیے، رکشہ چاہیے، ٹرک چاہیے، ٹرالا چاہیے، جانور لوڈ کرنے ان کا الگ، راکھی والوں کا الگ، چارے والوں کا الگ، کسان کا الگ، ذبح کرنے والوں کا الگ. پھر یہ گوشت پھینکا جاتا ہے تو اس پھینکے ہوئے میں سے بھی لوگ نسیں نکال کر ان کو بھی فروخت کرتے ہیں، ان کا کام بھی چلتا ہے. پھر کھالوں والوں کا کام چلتا ہے جو کھالوں کو بھی پیاری ہیں. پھر اس سے مدرسوں کا نظام چلتا ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ قربانی کتنی غریب پرور ہے. لہٰذا دوسری بات یہ ہے، غریب کو دینے سے کیا ملے گا؟ اجر و ثواب. تو جس نے اجر و ثواب دینا ہے وہی تو کہہ رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجئے، نماز بھی پڑھیے. اچھا اب میں پھر حضرات علماء کرام کی خدمت میں سبق سنانے کی غرض سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پہلے ہے. حبیب ہم نے آپ کو کل کی کل خیر دے دی، خیر کثیر دیا، بیچ میں حوض کوثر بھی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پہلے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، قربانی کرو، اور بعد میں کہا کہ کوثر دیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوثر نمازوں کی وجہ سے دیا ہے، قربانی کی وجہ سے دیا ہے. فرما تو محبوب ہیں، پیارا ہیں، حبیب ہیں. کوثر تو پیارے ایسے ہی تمہیں دیا ہے، اب تو حبیب جو ہے تو محبوب، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یہ جو بھنگ ٹولہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ملوانے نمازوں میں ٹکریں مارتے ہیں، قرآن میں قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. تو بھائی جی سورہ کوثر دیکھو، فصلی نماز پڑھو. اور لربی کا نے ایک اور رمز کو سمجھا دیا، نماز ہو یا قربانی یا دیگر اعمال، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. لربک 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 اپنے رب کے لیے. اس میں اپنے رب کے لیے. پتہ چلا خلوص کے ساتھ ہر عمل کس لیے کیا جائے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ سامنے والے جو ہیں انہوں نے اتنے ہزار کا بکرا لایا تو پاپا وہ دیکھو اس نے 40,000 کا بکرا لایا ہے، تو ہم جواب میں کہیں پتر کوئی نہیں ایسی انہوں نے وکھا دیاں گے. بس پھر ایک دوجے نے تساں ویکھیا وکھایا ہے. لربی کا والا جو نور ہے وہ بیچ میں نہیں آیا. عمل رب کے لیے، عمل کس کے لیے ہو؟ رب کے لیے ہو. تو قربانی کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہی ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آگے فرمایا جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا. یہ جانور پھر آئیں گے جن کو ذبح کر کے کھا پی بھی لیا، کڑائیاں شڑائیاں بھی کھا گئے، اور ان کی کھالوں کے بیگ اور جرسیاں، جیکٹیں اور جوتے بنا کر بھی فنا کر گئے. حضور فرماتے ہیں یہ جانور پھر آئیں گے قیامت کے دن بِقُرُونِهَا اپنے سینگوں کے ساتھ، وَشَعَارِهَا اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَضْلَافِهَا اپنے کھروں کے ساتھ. یہ پھر آئیں گے. مر گئے، ختم ہو گئے، پھر آ رہے ہیں. تو ان کے آنے کا کیا ہے؟ شارحین محدثین روایات کا سہارا لے کر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جانور آئیں گے قربانی کے جس کو لوگوں نے ذبح کرا ہے، یہ قیامت کے دن 2 جگہ مفید ہوں گے قربانی کرنے والے کے لیے. نمبر 1، یہ پل صراط پہ سواری کے کام آئیں گے. میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں.
آپ کے سبحان اللہ کہنے کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ سن رہا ہوں۔ سنیے گا، ایک یہ ہے کہ یہ پل صراط پہ سواری بنیں گے، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان جانوروں کو نیکی والے پلڑے میں رکھ کے وزن کیا جائے گا۔ تو پل صراط مشکل ہے نا، بڑا لمبا پینڈا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل ہے، اور یہ قربانی کے جانور کیا ہیں؟ خدا نہیں ہے، غیر خدا ہیں۔ جب رب کے نام پر نیکی کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے تو اس کی مدد بھی قیامت والے دن ملے گی۔ نیکی کی مدد ملے گی تو نیکوں کی مدد کیوں نہ ملے گی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ پھر فرمایا جان عالم علیہ السلام نے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ جانور کا خون جس کو ذبح کرا زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملائیں، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی طرف سے قربانی کے جانور کو ذبح کا وقت آیا، یہ دھیان سے ایک سطر غور سے سن لیجئے، حضور سیدہ پاک کی طرف سے جب قربانی کرنے کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور مخدومہ کائنات بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے قربانی کے جانور کے قریب آ کے کھڑے ہو جاؤ کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کے مقام کو وہ عمل قربانی پہنچ جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ صحابی پاک کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور یہ فضیلت آپ کے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا امت کے لیے عام بھی ہے؟ فرمایا اہل بیت کے ساتھ خاص بھی ہے اور میری امت کے لیے عام بھی ہے۔ اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، موبائل آیا جہاں خیر لایا وہاں شر شاید اس سے زیادہ گھسیٹ کر لایا۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جانوروں کی دوڑ ذبح کے وقت، پھر اس پہ لطیفے، پھر اس پہ قصے، پھر اس پر ٹک ٹاک، پھر اس پر طرفہ تماشے، پھر اس کے ساتھ استہزاء۔ کیا عجیب بات ہے! دو حدیثیں ان سے معلوم ہوا کہ ذبح کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا وقت کون سا وقت ہے بھائی جی؟ قبولیت کا وقت ہے، یہ ہلڑ بازی کا نہیں ہے۔ خصوصاً اونٹ یا بیل وغیرہ کی قربانی کے وقت یہ تماشے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جانور پلا کہیں، بکا کہیں، نئی جگہ پر اسے مانوس ہوتے وقت لگے گا، پھر اجنبی لوگ اور اجنبی لوگوں کی بھیڑ، اور بھیڑ میں بھی ان کی حرکتیں مختلف، اس سے جانور ڈر جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے تو بیچارہ کیا کرے، جو سامنے آیا اس کو گرایا پچھاڑا، پھر اس کی ویڈیو بنتی ہیں، اتنے زخمی ہو گئے، اتنے مر گئے، اور پھر اسلام دشمن قوتیں یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی قربانی جو کئیوں کی جان لے لیتی ہے۔ ہم ان سے کہیں گے یاد رکھو مسلمانوں کی قربانی کا طریقہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اگر مسلمان اس کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ حدیث ہے، سنیے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ذبح کرنے میں بھی رحم پایا جاتا ہے۔ بہت بڑی حدیث ہے، ذبح کرنے میں بھی رحم پایا جاتا ہے، ذبح کرنے میں بھی رحم۔ اب جب پھیرنی چھری ہے تو رحم کیسا؟ یہ ایک سوال ہے اس حدیث پر، تو جواب سنیے اور گنیے کہ میں کتنے جواب پیش کر رہا ہوں جو ہمارے اسلاف نے بیان کیے۔ پہلی چیز ذبح میں رحم کیا ہے کہ اسے بھوکا نہ ذبح کیا جائے، سبحان اللہ۔ دوسرا ذبح میں رحم کیا ہے کہ اسے پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔
تیسرا ذبح میں رحم کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا ہے سامنے والوں، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ 2-4 بندے میرے سامنے بٹھایا کریں جن سے آنکھیں ملی رہیں، وگرنہ ہماری آنکھیں بھی بہک جاتی ہیں۔ کیا کریں؟ آنکھیں ہیں، نظر ہے، بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی۔ اس کو بھوکا ذبح نہ کیا جائے، 1، پیاسا ذبح نہ کیا جائے، 2، اس کو کھنڈی چھری سے، کھنڈے آلے سے ذبح نہ کیا جائے، 3، نمبر 4، جانور کو جانور کے سامنے نہ ذبح کیا جائے، نمبر 5، جب اس کو گرانا ہے خصوصاً بڑے جانور کو تو جگہ صاف کر لی جائے، وہاں روڑے کنکر ہوں تو ہٹا دیں تاکہ وہ وزن سے گرے تو روڑیاں اس کے بدن میں نہ چبھیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ اس کو جب گرایا ہے تو وہاں روڑی، بجری، کنکر نہ ہو، کانٹے نہ ہو کہ گراؤ گے تو پھر اس کو لگ نہ جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے ذبح میں رحم۔ حاملہ جانور کی قربانی نہ کرو، کری تو ہو جائے گی لیکن پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی رحم ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی رحم ہے۔ اس لیے فرمایا ذبح کرنے میں بھی رحم پایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے جانور کی قربانی میں کوشش کریں، ایسی جگہ پہ کر لیں جہاں لوگوں کا میلہ نہ ہو، نہ جانور ڈرے، نہ بھاگے، نہ اچھلے، نہ لوگوں کا نقصان ہو، نہ جانور کا نقصان ہو، اور نہ ہی غیروں کو بولنے کا موقع ملے۔ اللہ توفیق دے، اللہ مہربانی کرے۔ اسی مارا مری میں وہ چھری چلانے والا جو ہوتا ہے وہ تکبیر ترک کر دیتا ہے، سارا کچھ ہو گیا، روڑے گوڑے میں تکبیر چھوڑ دی، جانور حرام ہو گیا۔ قصاب کو کہیے کہ وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھے۔ اور یہ جو قصاب بولتے ہیں کہ ذابے بولتا ہے بھائی جی چودھری صاحب تسی بھی ہاتھ رکھ دیو، یہ ویسے ہی ہمارے ہاں سسٹم چلے ہوئے ہیں، صدقہ دینا ہے ہاتھ لگا دو، ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں، نیت ہونا ضروری۔ ابھی تو آیت پڑھی ہے، اور ابھی تو سورہ آیت سے آیت پڑھی، تمہارے گوشت خون نہیں جاتے اس کے دربار میں، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ نیت کر لی، بات ٹھیک ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں مریض کے سرانے بکرا باندھ دیتے ہیں، ایک بیچارہ وہ مرض میں کرا رہا ہے، ساری رات بکرا اچھل رہا ہے، اور صدقے کے بکرے ویسے اتنے پاورفل ہوتے بھی نہیں ہمارے ہاں کہ وہ چارپائی کو گھسیٹ سکیں، سب سے کمزور لیں گے، کیوں جی جان کا صدقہ دینا ہے، تو اتنی سی جان بچاؤ گے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید، بالکل۔ اب بولے اتنے کا بھی ہے، اتنے کو کوئی نہیں، صدقہ ہی دینا ہے، ایک چاول 300 روپے کلو اور ایک 150، کوئی نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ رب فرماتا ہو فقیرو فقیرو تم فقیر ہو، ہم سے کہتا ہے اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، فقیرو اس کی بادشاہی میں آ کر اس کا لے کر کہتے ہو اللہ کی راہ میں دینا، یہ دے دو۔ اور مالک ایک مقام پہ اور فرماتا ہے، مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ہماری راہ میں وہ چیزیں کیوں دیتے ہو جو آنکھیں بند کر کے خود نہیں لیتے؟ آئی سمجھ بھائی جی؟ نہیں آئی؟ شادی بیاہ تقریب ہے، بولے چاول اعلیٰ ہونے چاہیے، پیسے جتنے مرضی لگ جائیں، زردے میں پکوان والے سے بولتے ہیں ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ زردہ پکیا ہے، جب مالک کے نام پر دینا ہے تب یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ایک بابا آیا نا ایک علاقے میں، تو کسی نے اس کو رات کپڑا وپڑا نہیں دیا، کو کھانا دانا نہیں دیا، صبح اس کی لاش مسجد میں تھی، پھر اعلان ہو گیا چندہ جمع کیجئے، کفن پہنانا ہے، کفن پہنا دیا، دفنا دیا۔ اگلی صبح مؤذن آیا تو کفن مسجد کی کلی سے ٹنگا ہوا ہے، اور ساتھ ایک رکا ہے، اور کہا میرا بندہ آیا، روٹی دے نہ سکے، پانی دے نہ سکے، لحاف نہ دیا، وہ ٹھٹرتا ٹھٹرتا مر گیا۔ اب خیراتیں جمع کر کے اسے کفن دیا ہے، لے لو اپنی چادریں، ہم نے اس کو جنت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اللہ
قدر ٹائم بہت مختصر ہے، عنوان بہت وسیع ہے، سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ تو گرامی قدرات، عرض یہ ہے کہ ذبح کے وقت ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، ہو سکے تو اپنے اوپر رقت طاری کی جائے کہ یہ رب کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ یہ ذبح ہونے والے کو پتہ نہیں نا، ہماری اوقات کوئی نہیں کہ پہچانے، پر جب ذبح حضور کر رہے تھے، ہائے 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 ہائے، صحابہ پاک فرماتے یہ بھی نظارہ اسی وہی ویکھیا ہے کہ حضور نار فرما رہے اونٹوں کو، یعنی جس کو ہم آسان بولی میں سمجھنے کو ذبح کہہ دیں، حضور اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں تو ہر اونٹ بھاگ بھاگ کے حضور کے آگے آ رہا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا رب کا محبوب ہے تو سانو اور کی چاہیے۔ باب خسرو نے کہا تھا خبرم رسید ابن شب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہے، سر من فدائے راہے، سر من فدائے راہے، کہ شہ سوار خواہی آمد، کا خبر ملی ہے کہ آج رات محبوب آئے گا، میں اپنا سر اس راہ پہ وار دوں جس راہ سے وہ شاہ سوار آ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اونٹوں کا عشق دیکھو، وہ بڑھ بڑھ کے آگے ہو رہے ہیں کہ حضور ذبح کر رہے ہیں تو اور کیا چاہیے۔ جانوروں پہ نرمی کی جائے، جانوروں پہ رعایت برتی جائے۔ یہ صحیح بخاری میں وضو والے باب میں حدیث ہے، وہاں مرد کا ذکر ہے، بعض حدیثوں میں عورت کا ذکر ہے کہ کتا گیلی مٹی کو گارے کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، بندے یا عورت نے موزے سے پانی بھر کے پلا دیا۔ وہاں لفظ ہیں جس کا ترجمہ حضرت قبلہ ہمارے مفتیان کرام حدیث پڑھانے والے حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں تو جناب ان حضرات سے سیکھنے والا بندہ ہوں۔ وہاں لفظ شکر کے ہیں کہ رب نے اس کا شکر ادا کیا، تو ہمارے محدثین کہتے ہیں رب کسی کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت پر اسے خراج تحسین، ملنے پر خراج تحسین پیش کرنا۔ تو معنی یہ ہے کہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ کتے کو پانی پلا دو تو بخش دیا جاتا ہے، قربانی کے جانوروں پہ رعایت کرو گے تو پھر اللہ کتنی مہربانی فرمائے گا۔ خصوصاً بازار منڈیوں میں پھرنے والے میرے وہ بھائی جنہوں نے جانور نہیں خریدنا ہوتا، صرف اور صرف وہ پھیرا پھیری کے لیے جاتے ہیں، ہر جانور کو پکڑنا اور اس کو دونوں ٹانگوں میں دبانا، پھر اس کے چباڑے کو زور سے کھولنا، پھر اندر ہاتھ ڈالنا۔ ایک دن میں ایک بکرے وغیرہ کے منہ میں کتنے لوگ ہاتھ ڈالتے ہوں گے؟ کبھی اتنی بار اپنا ہی ہاتھ ہم زور سے منہ میں ڈال کے دیکھیں، شام کو زخم ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو جس نے لینا ہی نہیں ہے جانور، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بلا وجہ جانوروں کو اذیت دے رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بات کہاں سے کہاں آئی؟ در حبیب سے چلے در حبیب تک آئی کہ قربانی کا جو جانور، قربانی کا جو عمل ہے وہ قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے خون کے قطرات زمین پر آنے سے پہلے۔ اب ایک حدیث اور سنیے، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے، ان حنش قال رأيت عليا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یضحی بکبشین۔ حنش کہتے ہیں کہ میں نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 2 دمبے ذبح کرتے دیکھا۔ ظاہری بات ہے ایک بندے پر ایک جانور کی قربانی، اور مولا مرتضیٰ کتنے کر رہے ہیں؟ 2 کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آج کے پڑھاکو ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنے بکروں پہ پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے، تم زیادہ سے زیادہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ آئے ہوگے، یہ وہ 2 جانور ذبح کر رہا ہے، انا مدینۃ العلم علی و بابھا۔ لو کائنات کی یونیورسٹیوں کا در حیدر سے مقابلہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں علیہم رضوان، جانے جانا کی ذات کو دیکھا جو منبر پر فرماتے سلونی عما شئتکم، پوچھو مجھ سے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اور ایک حضور کے بعد ہم نے منبر پہ مولا مرتضیٰ کو دیکھا جو کہتے تھے لوگوں پوچھو علی سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو وہ کتنے کر رہے ہیں؟ تو غریب سارے ختم ہو گئے تھے مولا علی کے دور میں؟ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں آپ حضرات؟ کیا سارے غریب، یعنی غربت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، غربت تو تھی۔ تو پھر مولا علی پاک کو یہ معاذ اللہ یہ دور جدید کی جو سمجھداری ہے، یہ وہاں مولا مرتضیٰ کے پاس کیوں نہ آئی؟
یہ عقلیں نیکی والی ہیں یا مولا مرتضیٰ کا ذہن سلیم جو ہے وہ عقل والا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا، انس کہتے ہیں میں نے مولا مرتضیٰ سے پوچھا حضور یہ کیا ہے، یعنی آپ 2 جانور ذبح کیوں کرتے ہیں؟ جواب سننا، جواب سمجھ میں آئے تو مجھے بھی جواب دے کے بتانا۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوصانی، میرے کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی ان اضحی عنہ، کہ میں حضور کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں۔ فانا اضحی عنہ، تو یہ ایک تو میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسرا میں حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آئیے؟ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات صرف سمجھ لیجئے، صرف چھوٹا سا نکتہ۔ 2 مینڈے ہیں تو ظاہری بات ہے تعیین تو ہوتی ہے نا کہ یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ حضور کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو جب نیت ہوگی کہ یہ جانور حضور کی طرف سے ہے تو کیا وہ جانور حرام ہو گیا؟ کیوں نہیں حرام ہوا؟ اس پر نام تو آ گیا سرکار کا۔ تو جواب یہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام پر ہوا ہے، اصال اور ہدیے کی نیت حضور کی ذات کی ہوئی ہے، لہذا چیز حرام نہیں ہوئی۔ بس یہی مسئلہ ہے، وہ چاول ہو یا کھیر ہو یا باقی جتنی بھی اشیاء کا، یہ غوث پاک کی، یہ داتا صاحب کی ہے تو داتا صاحب نے کوئی نہیں کھانی وہ کھیر، غوث اعظم نے وہ ہمارے چاول نہیں کھانے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم نے کیا ہے، جو کلام پڑھا ہے، جو کھلانے کا پلانے کا ثواب ہے، اللہ یہ محبوب سبحانی کو عطا کر دے اور داتا گنج بخش کو عطا کر دے، خواجہ غریب نواز کو عطا کر دے۔ اور اس سے معلوم ہوا، سوال یہ پوچھا جاتا ہے جی وہ میں نے بڑا جانور لیا، ایک حصہ بچ گیا، وہ حضور کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ یار بچیا ہے تو کیوں پوچھیا ہے؟ یہ تو سیدھا جواب تو ہمارے مفتیان کرام دیں گے، میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں بھائی جی، ہمیں تو یہیں پر آ کے تڑپ ہے کہ تو ہون کیوں پوچھیا ہے؟ بچیا ہے؟ کبھی بریلی کے گھاٹ کا پانی پی کہ جس کا امام یوں عرض کرتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سمجھائیے؟ تو بہرحال یہ تو پہلے نیت کرنی چاہیے کہ ایک حصہ کریم کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ البتہ فتوے کا جہاں دیگر است کہ جب مسئلہ پوچھ ہی لیا، اب کہا جی بچ گیا ہے تو کہا ٹھیک ہے بچ گیا تو کر لو، اب بھی جائز ہے، لیکن لطف یہ تھا انہوں کا پہلا سرکار کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ 3 قربانیاں کرتے تھے، ایک سرکار کی ذات پاک کے لیے، ایک والدین جو وفات پا گئے تھے ان کے لیے، ایک اپنی طرف سے۔ اور اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے عقیدت کا انداز دیکھیں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی گستاخی کا نام اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام پہ تبرک کرنا، ان کی پاک ذاتوں کے بارے میں منفی کومنٹس کرنا، ناقص سوچ رکھنا، یہ حب اہل بیت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سے منہ موڑنا، اس کشتی سے چھلانگے نکال کر باہر نکلنا، پھر یونانی کشتیوں والا حال ہوگا، کیونکہ یہ کشتی نوح یہی بچائے گی۔ ستاروں کی بھی ضرورت ہے اور کشتی نوح کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دونوں اہل سنت کے پاس ہے۔ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ کی مرضی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا آپ حسن دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں کہ جو قربانی وہ سرکار کے نام پہ کرتے تھے اس کا سارا گوشت سید زادوں کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ کیا پیار ہے، کیا محبت کا طریقہ۔ اور جو اپنے والدین کی طرف سے کرتے تھے وہ غرباء میں بانٹ دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 50 منٹ ہو گئے جی، کتنے منٹ ہو گئے؟ 50 منٹ ہو گئے۔ قربانی اہم ہے، فصلی لربی کا وانحر سے پتہ ہے کہ رب نے قرآن میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، امر ہے، حکم ہے۔ اب آپ اسلام والے بیٹھے ہیں، دلوں میں ایمان کا نور ہے، اس دل والے مفتی سے پوچھ کر بتا دیں جو جواب دے
کہ کیا رب کا حکم اس پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز ہو. اب اس پر ایک حدیث سن لیں. یہ حدیث جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں ابن ماجہ میں ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجد سعتن، جو وسعت پائے، گنجائش پائے، سمجھ گئے نا جی، جو وسعت پائے، طاقت پائے، گنجائش پائے، ولم یضحی، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، تو آقا فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وہ ہماری عیدگاہ کے قریب 52 تولے چاندی کم و بیش 1,35,000 40,000 کی بنتی ہوگی. تھوڑے دن پہلے پچھلے جمعے شاید، ہاں پچھلے جمعے ہم نے مارکیٹ میں ریٹ پتہ کروایا تھا. اب روز ریٹ بدلتے ہیں، ریٹ پتہ کر لیں. حاجات اصلیہ، رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کے برتن، ضروریات زندگی کی چیزیں، ان کو کہتے ہیں حاجات اصلیہ. قرضہ بھی اتار دینے کے بعد ایک بندے کے پاس 1,35,40,000 روپیہ ہو، قرضہ مرضہ اتار کر حاجات اصلیہ سے زائد، اور یہ رقم قربانی کے دنوں میں ہو 10 11 12 کی مغرب تک، تو اس بندے پہ قربانی واجب ہے. مرد ہو یا عورت، اس کی تخصیص نہیں. عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی اب کلاس کا ٹائم ہو گیا، ٹائم پیچھے تھوڑا ہے، اس پر بھی قربانی. یہ نہیں ہے کہ شوہر کہے ہمیں بیوی سے بڑی محبت ہے ہم اس کی طرف سے کر دیں گے. بھائی آپ کی محبتوں کو رب سلامت رکھے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے. ایک. دوسرے نمبر پر یہ بالغ اولاد کی قربانی والد کے ذمے نہیں ہے. تیسرا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، لیکن کوئی مائی باپ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کریں تو انشاءاللہ اجر و ثواب پائیں گے. نمبر 4، سونا ہے 7.5 تولے یا 52 تولے چاندی ہے، یا ضروریات زندگی سے سب سے الگ تھلگ ایک پلاٹ بیچنے کے لیے لیا تھا، نیت ہی بیچنے کی تھی، اس قسم کی چیزیں، لیکن نقدی نہیں. اب کیا کرے؟ تو فقہا کہتے ہیں وہ ادار لے. اگر سونا توڑوانا نہیں چاہتا، پلاٹ بیچنا نہیں چاہتا، تو ادارے پیسے لے اور اس کی قربانی کرے، بعد میں قرض واپس کر دے، اتار دے جب اس کے پاس پہنچو. سمجھ آئی جی؟ جلدی جلدی الحمدللہ کہہ کے جواب دے. کلاس سیریس ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے. آپ کو اتنے منٹوں میں 10 گھنٹوں کے مسئلے بتا رہا ہوں انشاءاللہ وللہ الحمد. ایک قدم آگے بڑھیے. جانور کے کان میں سوراخ یا اس کا کان چر گیا، افضل یہ نہ سوراخ ہو نہ چرا ہو، لیکن اگر سوراخ بھی ہوا، چرا ہوا بھی ہے تو قربانی ہو جائے گی. بعض جانوروں کے وجود پہ گلٹی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی رسولی نما، اگرچہ اس عیب سے بھی پاک ہو تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر رسولی وغیرہ ہوئی تو بالکل قربانی جائز ہے. خصی جانور کی قربانی جائز ہے، یہ اکثر سوال ہوتا ہے. جواب سنیے، اگر لطف آئے تو بولنا. خصی جانور کی قربانی ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. سیاستہ میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی. تو اب جائز نجائز کا سوال یہاں کیا رہ گیا؟ کوئی رہ گیا بھائی جی؟ بولیں گے ذرا سارے حضرات. کٹے کی قربانی کے بارے میں ہر سال ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے. میں تو اس پر بحث تمیز کا عادی فی الحال گزشتہ سال سے اس سال کوئی نہیں ہوں. ہمارے علماء سے کوئی پوچھتا ہے یا مجھ طالب علم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. یہ میرا جواب نہیں ہے. آپ ہدایہ کو دیکھ لیجئے، بحر الرائق کو دیکھ لیجئے، فتاوی رضویہ کو دیکھ لیجئے، فتاوی ہندیہ جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، شیخ محقق کی مشکات کی شرح عشیۃ اللمعات کو دیکھ لیجئے. کثیر ائمہ و فقہا نے لکھا کہ جس طرح یہ بھیڑ بکری مینڈے کی نوع یعنی کیٹاگری میں ہے، اسی طرح جاموس یعنی بھینس گائے کی کیٹاگری میں ہے. تو جیسے بھیڑ بکری کی قربانی مینڈے کی نوع قبیلے قسم کی ہونے کی وجہ سے جائز ہے، ایسے ہی جاموس کی قربانی گائے کی کیٹاگری میں ہونے کی وجہ سے جائز ہے. باقی ہمارا کٹے کے بیپاریوں سے کوئی ٹھیکہ نہیں ہوا
کہ ہمارے کہنے پہ جتنے کریں گے اور ہمیں پیسے دیں گے، ہماری طرف سے کوئی بھی نہ کرے، کڈے کی قربانی مسئلہ ہے، مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ ہم ان معاملات میں مجادلوں اور مباحثوں کے قائل نہیں ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھیے، لنگڑا جانور، اندھا جانور، کانا جانور یا مخنث جانور، اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکری کا ایک تھن ضائع ہو گیا، گائے اونٹنی کے 2 تھن ضائع ہو گئے تو خشک ہو گئے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ دیکھو آپ نہیں بولتے نہ ہاں بولتے ہو، پھر اس کا الٹا بنا لو گے، پھر ہاں کا نہ کر دو گے، نہ کا ہاں کر دو گے۔ فوت شدہ کی طرف سے قربانی جائز ہے، لیکن ایک چیز دیکھنا ہے، مجھ پر قربانی واجب شرطیں پائی گئیں، میرے پاس ایک جانور کی طاقت ہے یا ایک حصہ ڈالنے کی طاقت ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں اپنے فوت شدہ والد یا کسی عزیز کے لیے قربانی کروں، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ قربانی میں اپنی طرف سے کروں، کیونکہ مجھ پر واجب ہے زندہ ہونے اور نصاب والے ہونے کی وجہ سے۔ جو قبروں میں چلے گئے ان پر قربانی واجب ہے، بولیں گے ذرا، نہیں ہے، تو لہذا خود واجب چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور وہ نفلی کام ہے۔ قربانی اپنی طرف سے کرے اور ایصال ثواب ماں باپ کو کر دے، نہ اپنے ثواب میں کمی نہ ان کے ثواب میں کمی، تو سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ کہہ کے بولے بھائی جی، توجہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس بات کو بھی ہاں، ایک میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وصیت پر، کہ مردے نے یعنی میت فوت شدہ نے وصیت کی تھی، نمبر 1 میرے مال میں سے قربانی کرنا، نمبر 2 میری طرف سے کرنا۔ دونوں صورتوں میں جب وصیت کے مطابق قربانی ہو تو پھر وہ گوشت تقسیم کیا جائے گا غربا میں، وہ گوشت غربا میں سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک اس سے اگلی بات ہے، اور وہ ہے بڑا جانور۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہ پر مساجد میں گوشت کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ سانحہ ہے۔ ریکویسٹ ہے کہ فقہاء نے لکھا، بار شریعت میں وہ موجود ہے، کہ کچا گوشت لے کر بھی مسجد سے نہ گزرو، کہ اس کی بھی سمیل ہوتی ہے، اور مسجد کو ہر سمیل سے بچانا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک اگلا مسئلہ وہ ہے بڑے جانور کے گوشت کی تقسیم کا۔ اندازے سے تقسیم نہیں ہوگا، تول کر تقسیم ہوگا۔ اندازے سے تقسیم بلکہ کیسے ہوگا؟ کل تول کر، چھٹانکی ماسے کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ پھر جی کھروڑوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو ساتھ نہیں ہوتے، تو آپ جب کبھی قصاب سے گوشت لینے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 2 کلو گوشت دے دو، تو وہ کھروڑے دیتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ 2 کھروڑے دے دو تو وہ ران کا گوشت کاٹ کے دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ کھروڑوں پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ 15 سال مدرسوں میں لگاؤ تو مسئلے آئیں، سمجھ گئے؟ اور یہ دعائیں دیجئے مجاہد ملت پیر طریقت علامہ مولانا حافظ پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب کو 132واں آج کا درس، سلامت رہیں، او غوث پاک کی نسبت کے 11 سال پورے، اور یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے 12ویں شریف کا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کس قدر محنت ہے سوشل میڈیا پر، آڈیو میسج، فون کر کر کے دعوت، آپ لوگ بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ پچھلی دفعہ نیت کر گئے تھے کہ ایک ایک کو لیتے آئیں گے، وہ نیت پر بعضوں نے عمل کیا بعضوں نے نہیں۔ اگر سب نے کیا ہوتا تو پھر لوگ گلی میں ہوتے۔ تو اگلی دفعہ دیکھ لو، عجیب اتفاق ہے کہ آج 1 تاریخ ذی الحج شریف کی تھی، اگلی 20 کو 1 تاریخ محرم کی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے درس قرآن میں کربلا والوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کر لو بھائی صاحب، اتنی تگڑی نہیں ہے، یہ وہی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جو 2 لے کر آئے ہیں، جو نہیں کسی کو لے کے آئے دعوت تو ان کو ہے، کریں گے انشاءاللہ دعوت دو۔ اور ٹوبہ شہر والے اور یہ گلی محلے والوں کو تو ویسے حق ہے میزبانی کا، یہ میزبانی کا حق ہے ان کا۔ تو بہرحال جناب 9 بج گئے اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ بہت سارے مسئلے
جو عموماً پوچھے جاتے ہیں اکثر کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، جو پہلے مکروہ لکھا تھا فقہا نے وہ اندھیرے کی وجہ سے تھا، اب لائٹیں ہیں، اندھیرے کی وجہ یہ تھی کہ ذبح کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اب کوئی ایسی پرابلم نہیں، رات کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گوشت کی تقسیم میں ایک آپ ہیلا کر سکتے ہیں کہ 7 کے 7 افراد وہ کسی ایک کی ملک کر دیں، یعنی گوشت ذبح ہو کے تیار ہو گیا، 7 بندے مثلا پیر صاحب کی ملک کر دیا کہ لو جی ہم 7 کا یہ گوشت ہے، ہم یہ سارا گوشت آپ کی ملک کرتے ہیں، تو یہ اب اندازے سے بھی تقسیم کر دیں تو جائز ہے، وجہ ان کی ملک سے نکل گیا۔ ان کی ملک سے نکل گیا، یہ بچت کا ایک طریقہ ہے، بچت کا ایک۔ دوسرا قربانی کے جانوروں کی کھالیں، اس کے بارے میں عرض کروں گا، مہنگائی صرف آپ کے گھروں میں نہیں ہوئی، وہ مہنگائی کے ناگ جو ہیں وہ مدرسوں میں بھی پھرتے ہیں۔ ہمارے یہ علماء جنہوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہی مستقبل کو سنوار رہے ہیں، ہماری نسلوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آج ہم ہیں کو 2 سبق آپ کو سنا لیتے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، اور تو ہوں گے نا، تو جو اور ہوں گے ان کو بھی تو کوئی پڑھانے والا ہو، ان کو بھی تو کوئی سمجھانے والا ہو، اس کے لیے یہ ہمارے علماء کام کرتے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ ہمارے یہ بزرگ علماء اکابر مدرسین اساتذہ ہم سے اپیلیں کریں تو ہم کھالیں دیں گے، کھال کا کڑائی گوشت تو بنے گا نہیں، وہ تو دینی ہے، تو ہم خود ان مدارس میں پہنچائیں کہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، نیت کر لیجئے۔ کمزور آواز ہے، ابھی بھی کمزور آواز ہے۔ سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام، آج ذی الحج شریف کی یکم ہے کہ آج حضرت مولا مرتضیٰ اور حضور سیدہ پاک کے نکاح کا دن بھی ہے، اگر ٹھیک ہے تو حدیث فضائل میں ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ یہ عرسوں اور ولادتوں اور شادیوں کی جو تاریخیں ہیں ہمارے اسلاف اکابر کی، وہ بڑی کثرت سے ہو گئیں، اور ہمیں 34 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، ہمیں وہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی جو ہمیں فیس بک پہ مل جاتی ہیں۔ کہاں سے مل جاتی ہیں؟ فیس بک پہ مل جاتی ہیں۔ اچھا، ابھی سوال یہ میں نے پڑھا بھی نہیں، یہ پیر صاحب نے چٹ مجھے دی، میں نے اب پڑھا، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جو تقریر کی مولا مرتضیٰ کا ذکر ہوا کہ نہیں، حضور سیدہ کریمہ کا ذکر ہوا کہ نہیں، یہی تو آپ کو سمجھانا ہے۔ کن بھول بھلائیوں کے اندر آپ اور ہم پھر رہے ہیں۔ میں ابھی بھی جامعہ میں کچھ سبق پڑھا کے اور کلپ ریکارڈ کروا کے آیا ہوں، پتہ کس کے بارے میں؟ حضور سرکار سیدنا امام محمد باقر کے بارے میں، کیونکہ ذی الحج کی 7 تاریخ کو پیر والے دن حضرت امام محمد باقر کا وصال ہوا ہے، اور 4 یا 5 تاریخ کو حضرت امام محمد تقی کا وصال ہوا ہے، اور 3 تاریخ کو چشتیاں دا لاڑا نظامیہ دا حسن حضرت خواجہ نور عالم معاروی، ان کا عرس مبارک ہے، سمجھ گئے۔ 18 ذی الحج کو دنیا کا وہ مظلوم ترین دن ہے جو مظلوم مدینہ کی شہادت کا دن ہے، اور وہ ہے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ واحد بندہ ہے کائنات میں، خدا کی کل خدائی میں واحد ہستی حضرت عثمان پاک ہیں کہ جن کے نکاح میں محبوب خدا کی ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں آئیں، وگرنہ کسی نبی کے صحابی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ واحد اعزاز حضرت عثمان پاک کو حاصل ہے۔ ابن عساکر نے لکھا، اور ابن عساکر کے حوالے سے باب سیوطی نے لکھا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں عثمان کو صرف زمین والے ہی ذو النورین نہیں کہتے، عرشاں والے بھی ذو النورین ہی کہتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو میری نظر سے تو آج تک یہ 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ پوسٹ میں نے شاید انہی دنوں میں دیکھی ہے کہ انکار نہیں ہے، ہماری تو سلامیاں اور ہماری عقیدت کی پیشانیاں،
ان پاک گرانوں کے آگے خم ہیں، ان کا ذکر ہمارے لیے باعث نجات ہے، ان کی نسبت باعث صد افتخار ہے۔ لیکن ہم اہل سنت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم آنکھیں بند کر کے ہمیں کو کسی اور گاڑی میں نہ بٹھا لے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ آپ کی؟ تو اس لیے جو ہیں بہت ساری، میں آپ کو یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، لائیو بھی چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو دعوت اسلامی والوں نے ڈائری چھاپی ہے نا، مدینہ ڈائری، کیا نام لیا؟ آپ مدینہ ڈائری لے لیجئے، 12 مہینوں کے اہل بیت پاک، صحابہ پاک، اولیاء پاک، محدثین، جن کے جس تاریخ جس سن میں وصال ہوا اور جہاں ان کا مزار ہے، وہ پوری فہرست انہوں نے اس ڈائری میں لگا دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس لیے سنیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تسی کنگال نہیں ہو، تو گھر بڑا کچھ ہے، اپنے گھر میں دیکھا کرو اور اپنے گھر میں رہا کرو۔ اور اب میری ریکویسٹ ہے حضرات علماء کرام سے، اور یہ میری ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے، کیا حضور کے داماد ذوالنورین کے لیے ایسا وقت بھی نہیں آیا کہ ہم 18 ذو الحج کو ان کے لیے مسجد فاتحہ کا انتظام کریں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، میری ڈائری کے مطابق حضرات علماء، خطبہ، مدرسین سب توجہ کر لیں میری سرز پر، اتفاق یہ ہے کہ اس بار 18 ذو الحج شریف جمعے کے دن آ رہی ہے۔ 18 ذو الحج شریف جمعے کے دن آ رہی ہے۔ آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ 18 ذو الحج شریف کا جمعہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار عثمان غنی کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضور ایک صاحب کے خواب میں آئے، فرما میرے رب نے عثمان کو جنت میں دولہا بنا دیا ہے۔ یکم محرم 26-27 تاریخ کو حضرت فاروق اعظم پر محراب میں حملہ ہوا فجر میں، اور آپ کی شہادت 26 کو نہیں ہوئی یا 27 کو نہیں ہوئی، آپ کی شہادت ذی الحج شریف کے آخری دن میں ہوئی، اور آپ جب مزار میں اتارے گئے تو وہ محرم کی چاند رات تھی۔ اس لیے یکم محرم حضور کا مرید بھی، مراد بھی، رب کا انتخاب بھی۔ تانوں بھی جنت دا ٹکٹ دئیے، عمرے دا دئیے، تاں تسی سبحان اللہ کہندے، یا تانوں فالج تو بچائیے کہ جڑا اچھی کہوے انہوں فالج نہیں ہوئے گا۔ میرے کو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، محبت سے بول سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ یکم محرم کا جو دن ہے اس کے قریب جو جمعہ ہے، اور میرے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے YTV پچھلے سال کی 4 قسطیں سوا گھنٹے کی ہیں، اس کا صرف عنوان یہ ہے حضرت فاروق اعظم کا سنہری دور خلافت، صرف اس پر آپ سنیں، انشاءاللہ تعالی دل کو سکون ملے گا کہ ہمارا تعلق کیسی پاک ذاتوں سے ہے۔ اور پھر یکم کے بعد 2 سے لے کر پورا محرم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا۔ اہل سنت و جماعت ان ہستیوں کے تصادم کے نہیں، محبت کے قائل ہیں، ہم ان کے لیے مناظروں کے نہیں، عشق کے قائل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ماننے کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب ہم ان کی ماننے لگ جائیں۔ وما علینا